ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاک کے تھرڈ کینٹو کی لائن نمبر 51 سے لے کر لائن نمبر 100 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اوورآل اس پوائم کی لائن نمبر 341 سے لے کر لائن نمبر 390 ہے، یعنی آج ہم اس کی نیکسٹ 50 لائنز کو پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کینٹو 3 کو سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایریل کس طرح سے سلفس کی ڈیوٹیز لگاتی ہے کہ وہ بلنڈا کا کس طرح سے خیال رکھیں گی۔ آج کے لیکچر میں اومبر گیم کا ذکر آئے گا کہ کس طرح سے بلنڈا نے اور بیرن نے اس گیم کو کھیلا اور بلنڈا کس طرح سے بیرن کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی۔ لاسٹ لیکچر میں یہ اومبر گیم سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی جانب۔ پوئٹ کہتا ہے ایز مینی مور، جیسا کہ بہت زیادہ، مینیلیو یعنی ایک کارڈ کا نام ہے، فورس ٹو ییلڈ، پھر وہ مینیلیو کارڈ پھینکتی ہے جو کہ اپنے مخالف کو ہرانے پر مجبور کر دیتی ہے، اینڈ مارچڈ، اور آگے بڑھتا ہے، اے وکٹر، ایک فاتح، فرام دا ورڈنٹ فیلڈ، سرسبز میدان میں، جو کہ سرسبز میدان جنگ سے ایک فاتح کے طور پر آگے بڑھتا ہے، یعنی اس نے جو مینیلیو کا کارڈ پھینکا وہ ایک فاتح جنگجو کی مانند میدان جنگ میں آگے بڑھتا ہے۔ ہم بیسٹو بھی ایک کارڈ کا نام ہے، فالوڈ، پھر اس کے پیچھے بیسٹو آتا ہے، بٹ ہیز فیٹ مور ہارڈ، لیکن اس کی قسمت زیادہ سخت تھی، یعنی اسے بہت زیادہ لڑائی کرنی پڑی لیکن اسے خوش قسمتی کا منہ نہ دکھائی دیا۔ گینڈ، اس نے حاصل کیا، بٹ ون ٹرمپ، صرف ایک ہی ترپ کا پتا، اینڈ ون پلیبین کارڈ، اور ایک پلیبین کارڈ یعنی ایک عام سا کارڈ حاصل کیا۔ اس نے صرف ایک ٹرمپ کارڈ اور ایک عام سا کارڈ جس کا نام پلیبین تھا وہ حاصل کیا۔ ود ہز براڈ، اس کی چوڑی، سیبر یعنی تلوار، نیکسٹ آگے، اے چیف ان ایئرز یعنی ایک بوڑھا سا سردار، اگلی دفعہ اپنی چوڑی تلوار تھامے ہوئے ایک بوڑھا سردار، دا ہوری، جو کہ قابل احترام، میجسٹی، بہت زیادہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ، آف سپیڈز اپیئر، یعنی سپیڈ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی چوڑی تلوار کے ساتھ ایک قابل احترام اور شان و شوکت والا سپیڈ کا کارڈ ظاہر ہوتا ہے۔ پٹس فورتھ ون مینلی لیگ ٹو سائٹ ریویلڈ، اور اس کی ایک ٹانگ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے، دا ریسٹ ہز مینی کلرڈ روب کنسیلڈ، اور اس کی جو دوسری ٹانگ ہے اس کو رنگ برنگے لباس نے چھپایا ہوا ہے، یعنی دوسری ٹانگ رنگ برنگے لباس میں ڈھکی ہوئی ہے، کورڈ ہے۔ دا ریبل یعنی باغی، نیو یعنی غلام، باغی غلام، who dares his prince engage، ایک باغی غلام جو کہ شہزادے کو قابو میں لے آیا، proves the just victim of his royal rage، وہ صرف شاہی غصے کا شکار ثابت ہوا۔ even mighty palm، حتیٰ کہ ایک جو بہت بڑا پام کا کارڈ تھا یعنی جو غلام تھا، that kings and queen overthrew، حتیٰ کہ وہ طاقتور غلام جو بادشاہوں اور ملکاؤں کو بھگا دیتا ہے، انہیں اس کھیل سے دور کر دیتا ہے، اینڈ موڈ ڈاؤن آرمیز ان دا فائٹ آف لو، لو بھی ایک کارڈ کی گیم کا نام ہے، وہ تاش کے کھیل یعنی لو میں بہت بڑی فوج کو شکست دے دیتا ہے۔ کون شکست دے دیتا ہے؟ وہ جو پیم ہے وہ شکست دے دیتا ہے۔ یہاں تک اس نے عمومی بات کی ہے کہ اس کارڈ کے بارے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، لیکن اس گیم میں اس کارڈ نے کیا کیا وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرے گا۔ سیڈ چانس آف وار، جنگ کے بدقسمت موقع پر، ناؤ ڈیسٹیٹیوٹ آف ایڈ، اب وہ بیار و مددگار ہے، یعنی بہت زیادہ بری حالت میں ہے، فالز، گرتا ہے، انڈسٹنگوشڈ بائی دا وکٹر سپیڈ، اور وہ فاتح سپیڈ کے کارڈ سے غیر امتیازی طور پر ہار جاتا ہے، شکست زدہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہی غلام تھا جو کہ بہت بڑی افواج اور بادشاہوں اور ملکاؤں کو شکست دے دیتا تھا، لیکن اب اس جنگ کے موقع پر وہ خود بہت زیادہ بیار و مددگار تھا اور ایک سپیڈ کے سامنے غیر امتیازی طور پر ہار گیا۔ thus for both armies to بلنڈا yield، اس طرح بلنڈا نے دونوں افواج کو، دونوں گروہوں کو ہارنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں افواج یعنی جو دونوں نواب تھے
وہ دونوں ہی اس سے شکست کھا گئے. ناؤ ٹو دا بیرن فیٹ انکلائنز دا فیلڈ. اب قسمت بیرن کی طرف مائل ہوتی ہے، اب قسمت بیرن کی طرف اپنا جھکاؤ کرتی ہے. ہز وار لائک ایمیزن ہر ہوسٹ انویڈز. ایمیزن ایک ایلوژن یوز کیا گیا ہے جو کہ گریک مائتھالوجی میں خواتین کا ایک گروہ تھا جو کہ بہت زیادہ واریئرز تھیں اور ہنٹرز تھیں، یعنی لڑاکا اور جنگجو ہوا کرتی تھیں. تو وہ کہتا ہے انویڈز کا مطلب ہے حملہ کرنا. اس کی لڑاکا عورت اپنے میزبان پر حملہ کرتی ہے. دا امپیریل کانسرٹ یعنی ایک شریک حیات ہے آف دا کراؤن آف اسپیڈز جو کہ اسپیڈ کی ملکہ کی شریک حیات ہے. دا کلبس بلیک ٹائرنٹ فرسٹ ہر وکٹم ڈائٹ. کلب کا سیاہ کارڈ یعنی جو کہ اس کا کنگ تھا، پہلے وہ اس کی فتح سے شکست کھا جاتا ہے. اسپائٹ آف ہز ہارٹی مین اینڈ ہاربیریس پرائڈ. وہ اپنی مغرور شکل و صورت اور بہت غصے اور تکبر کے باوجود وٹ بوٹس دا ریگل سرکل آف ہز ہیڈ. بوٹس یعنی فائدہ، بینیفٹ، ریگل یعنی شاہانہ، سرکل یعنی کراؤن تاج. اس کے سر پر جو شاہانہ تاج تھا اور اس کی مغرور شکل و شباہت اور غرور کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. ہز جائنٹ لمز انسٹیٹ انوائڈلی سپریڈ. اس کے بڑے اعضاء غیر نمایاں طور پر پھیلے ہوئے تھے. دیٹ لانگ بیہائنڈ ہی ٹریلز ہز پامپٹوس روب. روب یعنی لباس. اس کا جو شاہی لباس تھا وہ اس کے پیچھے لٹک رہا تھا اور ایک دم کی مانند دکھائی دے رہا تھا. اینڈ آف آل monarch only grasp the globe. تمام بادشاہوں میں سے صرف وہی ہے جو کہ اس زمین پر گرفت رکھتا تھا. دا بیرن ناؤ ہز ڈائمنڈ پورز اپیس. اب بیرن اپنا ڈائمنڈ کا کارڈ آگے پھینکتا ہے. دا ایمبرائڈرڈ کنگ ہو شوز بٹ ہاف ہز فیس. شان و شوکت والا بادشاہ جس کا صرف آدھا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اینڈ ہز ریفلجنٹ اور اس کا جو روشن اور منور چہرہ ہے. کوئین ود پاورز کمبائنڈ یعنی اور اس کی روشن ملکہ اپنی پوری طاقت سے. آف بروکن ٹروپس اینڈ ایزی کنکیسٹ فائنڈ. ٹوٹی ہوئی فوج پر آسانی سے فتح حاصل کر لیتی ہیں. یعنی بیرن اپنا ڈائمنڈ کا جب کارڈ پھینکتا ہے تو اس سے کیا ہوا، وہ جو عظیم الشان بادشاہ تھا جس کا صرف آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، وہ بادشاہ اور اس کی روشن ملکہ پوری طاقت سے اپنی بکھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی فوج پر فتح حاصل کر لیتے ہیں. کلبس ڈائمنڈس ہارٹس یہ کارڈز کے نام ہیں ان وائلڈ ڈس آرڈر سین. اب جو کلب، ڈائمنڈ اور ہارٹ کے کارڈ تھے وہ بالکل بے ترتیب پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وتھ تھرونگس. تھرونگ کا مطلب ہے ہجوم. پرومسکوس یعنی وہ ملے جلے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. اسٹیو دا لیول گرین اور وہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ ملے جلے ہجوم کے ساتھ ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، یعنی تمام کارڈ ایک دوسرے کے اوپر سبز رنگ کے ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں. 10 پھر اس طرح سے وین جب ڈسپرسڈ آر روٹڈ آرمی رنس جب اس طرح ایک فوج منتشر ہو جاتی ہے. آف ایشیاز ٹروپ یعنی ایشیا کے فوجی دستے. اینڈ افریقس سیبل سنس اور افریقہ کے سیاہ فام فوجی جب آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے دوران ان کی لاشیں بکھری ہوتی ہیں. اسی طرح سے اومبر گیم کے دوران جب دونوں طرف سے بڑی تیزی سے کارڈ پھینکے جا رہے تھے تو دونوں طرف کے کارڈ بالکل ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے. یعنی یہاں پر اس نے تمام کارڈز کو پرسونیفائی کیا ہے اور انہیں آرمی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کہ جس طرح سے بیٹل فیلڈ میں دو طرح کی آرمیز آپس میں برسرے پیکار ہوتی ہیں، اسی طرح سے کارڈ کھیلنے والے دو گروہوں کی بھی جنگ ہی چل رہی تھی. ود لائک کنفیوژن ڈفرنٹ نیشنز فلائی. جس طرح الجھن میں مختلف قومیں میدان جنگ میں مار دی جاتی ہیں. آف ویریس ہیبٹ اینڈ ویریس ڈائز. مختلف علاقوں اور مختلف رنگ و نسل کی، یعنی جس طرح سے مختلف علاقوں اور مختلف رنگ و نسل کی افواج میدان جنگ میں مار دی جاتی ہیں. دا پیرسٹ بٹالینز ڈس یونائٹڈ فال. جب بکھری ہوئی فوج منتشر ہو جائے. ان ہیپس ڈھیروں پر. آن ہیپس اور ڈھیروں پر ڈھیر لگ جائیں. ون فیٹ اوور ویمس دیم آل. تو کیا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی قسمت
ان پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے اور بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جن لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں اس آرمی کے لیے تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن جو فاتح ہوتی ہے اس کے لیے خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے۔ دا نیو آف ڈائمنڈس ٹرائز ہز ولی آرٹس، ڈائمنڈ کے غلام اپنے مکارانہ فن آزماتے ہیں۔ اینڈ ونس او شیم فل چانس دا کوئین آف ہارٹ، اور ہارٹ کی ملکہ کو جیت لیتے ہیں۔ ایٹ دس، اس پر دا بلڈ دا ورجنس چیک فورسوک، اور اس پر بلنڈا کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ A livid paleness spreads over all her look، اور اس کے چہرے پر نیلا اور زرد رنگ نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی پریشانی اس کے چہرے کو نیلا اور زرد کر دیتی ہے۔ She sees، وہ دیکھتی ہے، and trembles، اور کانپتی ہے، at the approaching ill، آنے والی بدقسمتی کی وجہ سے۔ وہ اپنی طرف بڑھتی ہوئی بدقسمتی کو دیکھ کر بہت زیادہ کپکپانا شروع کر دیتی ہے۔ Just in the jaws of ruin and codile، وہ تباہی کے قریب ہے، اس لیے یہ چیز اس کو شے دیتی ہے، یعنی تباہی کے قریب ہونے کا عمل اسے مزید انکریج کرتا ہے کہ اب آخری موقع ہے، اس لیے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ اینڈ ناؤ، اور اب، ایز آفٹ ان سم ڈسٹیمپرڈ اسٹیٹ، اور اب جیسا کہ اکثر خستہ حالی میں، برے حالات میں ہوا کرتا ہے، آن ون نائس ٹرک ڈپینڈس دا جنرل فیٹ، اب خوش قسمتی کا انحصار صرف ایک ہی فیصلے پر بیس کرتا ہے، یعنی ایک خاص فیصلہ ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو بازی پلٹ سکتی ہے، جیت مقدر میں آ سکتی ہے، لیکن اگر وہی فیصلہ غلط ہو گیا تو بازی پلٹ جائے گی اور قسمت میں محض شکست ہی رہ جائے گی۔ این ایس آف ہارٹس اسٹیپس فورتھ دا کنگ انسین، یعنی ایس آف ہارٹس جو کہ ایک کارڈ ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتا۔ لرکڈ، جو کہ ابھی تک چھپ کر بیٹھا تھا، ان ہر ہینڈ، یعنی بلنڈا کے ہاتھ میں۔ بلنڈا کے ہاتھ میں ابھی بھی ایک کارڈ چھپا ہوا تھا جو کہ ایس آف ہارٹ تھا، اور یہ ایک نہ دکھائی دینے والا بادشاہ تھا۔ اینڈ مونٹ ہز کیپٹیو کوئین، اور وہ اپنی قیدی بنائی گئی ملکہ کی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ He springs to vengeance with an eager pace، وہ انتقام کا جذبہ اپنے اندر سموئے ہوئے ایک چال چلتا ہے۔ and falls like thunder، اور بجلی کی طرح گرتا ہے۔ on the prostrate ace، اس prostrate ace پر، یعنی جو کہ دوسرا کارڈ تھا، اس پر بڑی تیزی سے گرتا ہے تاکہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے۔ the nymphs exulting fills with shout the sky، بلنڈا جو ہے، جو کہ ایک نیمف ہے، وہ خوشی کے ساتھ چیخ مارتی ہے جو کہ آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ دا والز، دیواریں، دا ووڈز، جنگلات، اینڈ لانگ کینالز، اور لمبی لمبی نہریں ریپلائی، اس کا جواب دیتی ہیں، یعنی خوشی کے مارے جب بلنڈا ہاری ہوئی گیم کو صرف آخری ایک چال چلنے کی وجہ سے جیت میں تبدیل کر دیتی ہے، اس پر اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اتنی بلند چیخ مارتی ہے کہ اس کی آواز آسمانوں تک جاتی ہے، اور اس کی گونج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دیواریں، جنگلات اور لمبی لمبی نہریں اس کی گونج کا جواب دیتی ہیں، یعنی اس کی آواز اسی کو واپس سنائی دیتی ہے گونج کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دا ریپ آف دا لاک کے دیگر کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔